سلام سامعین، اردو کرائم تھرلر کی اس دنیا میں ہم آپ کے میزبان ایلیا آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے شاہی نقارہ کا چیپٹر 8 اونٹ پٹانگ اشعار۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے وادی نیل کی بیٹی، اس نے زمین سے اپنا نیزہ اور ڈھال اٹھاتے ہوئے کہا، تو اس نقارے کے بغیر اس طلسم سے نہیں نکل سکتی۔ اس کی آواز آدمیوں کی جیسی تو نہیں لگ رہی تھی، اس میں کچھ عجیب سا کھوکھلا پن موجود تھا۔ ویران ویران سی آواز۔ میں نہیں جانتی تو کس نقارے کا ذکر کر رہا ہے، وہ اسی عمارت میں کہیں موجود ہے، اس نے جواب دیا۔ دفتن فریدی نے حمید کو پرے ہٹایا اور جھاڑیوں سے نکل کر ایک طرف رینگنے لگا۔ حمید نے بھی اس کی تقلید کی۔ ادھر نہ جانے کیوں جمیلہ نے مشعل زمین پہ گرا دی اور اس پر پیر رکھ کے اسے بجھا دیا۔ پارک میں تاریکی چھا گئی، صرف ان 5 آدمیوں کے چہرے روشن تھے۔ اچانک حمید کو بعض دیوتاؤں کی تصویریں یاد آ گئیں جن کے چہروں کے گرد روشنی کے ہالے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اسی قسم کی کوئی ملکوتی روشنی تھی؟ اس کا دل ایک بار پھر تھرا گیا۔ آسمان پہ سیاہ بادل چھا گئے تھے اور اندھیرا پہلے سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ مینڈکوں کی ٹرٹراہٹ فضا میں انتشار پیدا کیے ہوئی تھی۔ حمید نے فریدی کے ہاتھ میں دبا ہوا پتلی سی ایک ڈور کا لچھا دیکھا، بوچکا رہ گیا۔ آخر وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، فریدی کو کس طرح روکے۔ اس نے کئی بار کچھ کہنا چاہا لیکن منہ سے آواز ہی نہ نکلی۔ جمیلہ ان آدمیوں سمیت استبل میں داخل ہو گئی تھی۔ حمید کو یاد آیا کہ فریدی نے اس سلسلے میں استبل کا ہی تذکرہ کیا تھا۔ آخر استبل میں کیوں؟ فریدی کے خیال کے مطابق انہیں شاید کسی چیز کی تلاش تھی۔ اس وقت اس نے ان کی زبان سے نقارے کا نام بھی سنا تھا۔ اگر انہیں کسی نقارے کی تلاش تھی تو بار بار استبل کا رخ کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ پھر فریدی استبل کے قریب پہنچ کر رک گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ لوگ باہر نکل آئے۔ دفتن فریدی نے رسی والا ہاتھ اوپر کر کے اسے گردش دی اور دوسرے ہی لمحے میں رسی اس کے ہاتھ سے نکل کے پراسرار آدمیوں کی طرف جھپٹی اور یک بیک ان کے چہروں سے روشنی غائب۔ ادھر فریدی نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور اندھیرے میں کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ خبردار، اگر اپنی جگہ سے ہلے تو گولی مار دوں گا۔ فریدی کی گرجدار آواز دور تک لہراتی چلی گئی لیکن جواب میں کسی قسم کی آواز سنائی نہ دی۔ فریدی نے رسی کو کھینچنے کے لیے زور لگایا لیکن بے سود۔ آخر اس نے ٹارچ نکالی اور جب روشنی ہوئی تو ان کے منہ سے حیرت بھری سی چیخ نکلی، کیونکہ جمیلہ تنہا کھڑی تھی اور رسی کا دوسرا سرا استبل کے سائبان کے ایک ستون کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، قریبی کہیں سہولت مرزا کی کپکپاتی ہوئی آواز آئی۔ اس دوران میں فریدی نے پورے پارک کی دوڑ لگائی لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ بڑے دلیر ہو تم، بہت دلیر ہو، مگر تم نے بہت برا کیا ہے، سہولت مرزا نے کہا۔ یقیناً میں نے برا کیا کہ انہیں نکل جانے دیا، یہ بات نہیں ہے، وہ ہرگز ہماری دنیا کے آدمی نہیں تھے، سہولت مرزا نے کہا۔ میں اس پر یقین نہیں کرتا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دیکھو تمہاری کمن کہاں پھنسی ہے۔ تو گرا کون تھا؟ میں۔ جمیلہ ڈرامائی انداز میں ان کی سمت بڑھ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ حمید بولا۔ اچھا جی، آپ بھی بہک رہے ہیں، فریدی نے اس کی طرف مڑ کر کہا۔ جمیلہ ان کے قریب رک گئی تھی۔ سہولت مرزا نے اس کا ہاتھ پکڑا لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ فریدی نے جھپٹ کے جمیلہ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پاگل لڑکی، فریدی کے منہ سے اتنا ہی نکلا کیونکہ اب جمیلہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ اب تو بہتر یہی ہے کہ میں اسے زہر دے دوں، سہولت مرزا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اندر چلو، فریدی اسے عمارت کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ بہت بری طرح سے خفا ہو رہی تھی، نہ جانے کتنی گالیاں بھی دے رہی تھی۔ تقریباً 2 بجے تک یہی سلسلہ رہا، اس کے بعد اسے نیند آئی تھی۔ دوسرے دن صبح حمید فریدی ناشتہ کرنے کے لیے اندر جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک کمرے میں جمیلہ کی آواز سنی جو کسی پر بگڑ رہی تھی۔ میری میز پہ سیاہی کس نے گرائی؟ صاف صاف بتاؤ ورنہ کھال ادھیڑ دوں گی۔ حرام خورو، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، سچ سچ بتاؤ ورنہ تم سب کی شامت آئے گی۔
فریدی نے دروازے کو خفیف سا دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ جمیلہ کے سامنے 3 نوکرانیاں سر جھکائے کھڑی تھیں۔ محترمہ، یہ حماقت مجھ سے ہوئی تھی، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ آپ؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ آپ میرے کمرے میں کب آئے؟ جی ہاں، رات آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی نا۔ جمیلہ خاموشی سے فریدی کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے نوکرانیوں کو باہر جانے کے لیے کہا۔ اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، جمیلہ بولی۔ کس سلسلے میں؟ عجیب بات ہے کہ میری طبیعت خراب ہوتی اور مجھے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ روز صبح ایک نہ ایک کہانی نئی سننے کو ملتی ہے۔ حمید اپنا ہونٹ دانت میں دبا کے فریدی کو دیکھ رہا تھا۔ محترمہ، آپ کا مرض شاید تھوڑا مختلف معلوم جان پڑتا ہے۔ مجھے دوسروں کی زبانی جب اپنی ہڑبوں کے حالات معلوم ہوتے ہیں تو میں شرم سے کٹ جاتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ مجھ پر دورے پڑتے ہیں۔ ابا جانی کا خیال ہے کہ زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، لہٰذا میں نے تقریباً 1 ماہ سے کسی بھی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن گھر والوں کے بیان کے مطابق مجھے اس حال میں بھی دوروں سے نجات نہیں ملی۔ اوہ اچھا، خیر چلیے، شاید آپ لوگ ناشتے کے لیے جا رہے تھے نا؟ ابا جانی کہتے ہیں کہ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے، جمیلہ نے فریدی سے پھر بات کرنے کی کوشش کی۔ خاک بھی نہیں، فریدی مسکرا کے بولا، البتہ فرصت کے اوقات میں تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یونانی اساطیر کا مطالعہ کیا ہے آپ نے؟ شاید، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس دیوی کا نام کیا تھا جس نے نارسسس کو خود پرستی کی بددعا دی تھی۔ ڈائنا۔ میری یادداشت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ حمید شکیلہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد لڑکیاں اٹھ کے چلی گئیں، وہ لوگ وہیں پہ بیٹھے رہے۔ اس وقت وہ قطعی ہوش میں معلوم ہوتی ہیں۔ ہاں بھائی، لیکن اب میں عاجز آ گیا ہوں، معلوم نہیں اب کیا ہو۔ نہ جانے وہ 5 کون تھے۔ آپ کو میں ایک مشورہ یہی دوں گا کہ ان کو آپ کہیں انگلینڈ یا کسی دوسرے مغربی ملک میں لے جا کے عمدہ سائیکو اینالسٹ کو دکھائیں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں تو میں ایک سائیکو اینالسٹ کے لیے آپ کو تعارفی خط بھی دے سکتا ہوں۔ لنڈن کے ویسٹ اینڈ میں ڈاکٹر ٹائلون بہت مشہور آدمی ہے۔ ارے میاں، وہ کسی لمبے سفر کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، کئی بار کہا، سمجھ نہیں آتا۔ لیکن بات وہی ہے، اگر کسی نے اس کو ان آدمیوں کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا خیال کرے گا؟ آپ پریشان نہ ہو، ظاہر ہے کہ وہ ایک مرض میں مبتلا ہیں۔ سہولت مرزا کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے چہرے کی رہی سہی توانائی بھی بڑھاپے کے اسمرار میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ آپ مطمئن رہیے، مرض کے لیے تو خیر میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ 5 آدمی۔ فریدی کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اچانک باہر سے ایک نوکر نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ سہولت مرزا برا سا منہ بنا کر کھڑا ہو گیا اور پھر حمید اور فریدی اٹھ کے نشست کے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ حمید نے فریدی سے کہا، کیا سچ مچ میں آپ اس روایتی تخت کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ حمید نے مسکرا کے پوچھا۔ ہر افواہ کے پیچھے تو کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہوتی ہے بیٹا، بس تو پھر اپنا تو صفایا ہی ہو گیا۔ حمید بیزاری سے بولا، مجھے وہ پیتل کی مورتی اب تک یاد ہے، لیکن اس کی پشت پر بھی ایک حقیقت تو تھی نا، اور ہم اس حقیقت کو سونگتے چاٹتے ٹھنڈے ٹھنڈے واپس آ گئے تھے۔ حمید نے ہونٹ سے کوڑ کر کہا، اچھا اب بکواس بند کریے، ہمیں یدھراج گھڑی تک چلنا ہے۔ فریدی نے جلا ہوا سگار کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے کہا، باپ رے بھائی، میں تو کچھ نہیں، چپ چاپ چلو۔ اچھا ایک بات میری تو سن لیجئے۔ کیا؟ مجھے نیند آ رہی ہے، رات مچھروں نے سونے نہ دیا، چلتے ہوئے یا گردن میں ہاتھ دوں؟ کیا مصیبت ہے، چلیے صاحب۔ کاش میرے والد صاحب زندگی بھر کنوارے ہی رہتے، اب کھسکو بھی، ورنہ تمہیں تو ناپید ہی کر دوں گا۔ دونوں دروازے کی طرف بڑھے تھے کہ ایک نسوانی آواز سنائی دی، سنیے۔ دونوں چوک کے مڑے۔ سہولت مرزا کی چھوٹی لڑکی شکیلہ فریدی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی فرمائیے۔ وہ فریدی سے کچھ کہہ رہی تھی، اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی۔ ارے بھائی، میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں ہوں، فریدی نے مسکرا کے کہا، خیر چلیے۔ فریدی حمید کو ٹھہرنے کا اشارہ کر کے اس کے ساتھ ہو لیا۔ 5 منٹ گزر گئے لیکن فریدی کی واپسی نہ ہوئی۔ حمید اکتا کے برآمدے میں نکل جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس بار کسی دوسری عورت نے اسے مخاطب کیا۔ وہ بوکھلا کر مڑا۔ سہولت مرزا کی دوسری پراسرار لڑکی جمیلہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ جمیلہ عادت کے مطابق اس وقت بھی اپنی تیکھی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ فرمائیے، حمید ایک قدم ہٹتا ہوا بولا۔
चले जाओ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वो ड्रामाई अंदाज में तेज़ किस्म की सरगोशी में बोली। उसकी आंखें हद दर्जा खौफनाक थीं। चले जाएंगे, चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, हमीद पीछे खिसकता हुआ बोला। वो चंद लम्हे खड़ी उसे हिकारत आमेज नज़रों से देखती रही, फिर दफतन दूसरे दरवाजे से बाहर चली गई और हमीद बौखला के दरवाजे में निकल आया। वो अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। थोड़ी देर बाद फरीदी ने उसे आवाज़ दी और वो जवाब देने के बजाय दूसरी तरफ मुंह फेर के खड़ा हो गया। क्या बात है? फरीदी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। हमीद तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ा, कुछ कहना चाहा लेकिन गुस्से की शिद्दत में हलक से आवाज़ ही ना निकली। क्या हो गया भाई तुमको? क्या तुम उस रात वाले आदमियों की एक्टिंग कर रहे हो? जनाब, हमीद जहरीले लहजे में बोला। जहन्नम में गई दोस्ती और मोहब्बत, मैं इस भूत खाने में अब 1 मिनट नहीं रुक सकता। आखिर हुआ क्या है भाई, बताओ तो। हमीद कोई जवाब दिए बगैर उस कमरे में चल पड़ा जहाँ उसका सामान रखा था। फरीदी उसके पीछे पीछे चढ़ने लगा। यार तुम किसी खूंखार बीवी की तरह पट्टे पे हाथ नहीं रखने देते। फरीदी ने उसे पकड़ के रोकते हुए कहा। अरे भाई मुंह से कुछ बोलो तो। मुझसे पूछ रहे हैं? हमीद भिंडा के बोल। अरे क्या उस शैतान की नवासी से मुलाकात नहीं हुई आपकी? अरे भाई किससे? अरे भूतों की महबूबा से। क्या जमीला से मुठभेड़ हो गई? फरीदी ने मुस्कुरा के पूछा। है उस वक्त मिली होती ना तो ये मुस्कुराहट हलक से उतर जाती। आखिर बात क्या है? हमीद खुद ही इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह फरीदी को समझा बुझा कर यहाँ से ले जाए, लिहाजा उसने सब बताया। फरीदी कुछ सोच रहा था। अच्छा ठहरो, मैं अभी आया, फरीदी ने कहा और अंदर चला गया। हमीद बरामदे से निकल के लॉन में आया। वो बार बार बौखला के बरामदे की तरफ देख रहा था कि गई जमीला फिर तो नहीं आ रही है। थोड़ी देर के बाद फरीदी वापस आया और उसने हमीद से कहा, आओ चलें। अच्छा चलिए, मैं अभी अपना सामान समेटता हूँ। हमीद ने जल्दी से कहा। हम युद्धराज की गढ़ी जा रहे हैं, फरीदी ने कहा और हमीद का हाथ पकड़कर फाटक की तरफ चलने लगा। हमीद का दिल चाहा कि या अली का नारा मार के सर के बल खड़ा हो जाए। सुनो, वो इस वक्त कतई होश में थी, फरीदी ने कहा। हमीद ने उसके आगे कुछ भी ना कहा। चुप। पहले मैं समझा था कि शायद वो उस वक्त भी उस पर दौरा होगा, मगर ऐसा नहीं है। सौलत मिर्ज़ा से पूछने पर मालूम हुआ कि वो सुबह से अब तक सोई ही नहीं है, लिहाजा अपने होश में है। होश में हो या ना हो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। औरत है प्यारे, हसीन भी है। इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो बस अब 20 गन कफन चाहिए, हमीद झल्ला कर बोला। खैर उसका इंतज़ाम तो कर दिया जाएगा, फ़िलहाल तुम मेरे साथ चलो। हमीद मुंह फुलाए हुए उसके पीछे चलने लगा। फरीदी कुछ सोच रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक कागज़ का टुकड़ा हमीद के हाथ में पकड़ाया। ये क्या है? पढ़ो। हमीद ने उसे पढ़ के पूरा सा मुँह बनाया। उसमें कुछ बेसरोपा अशआर लिखे हुए थे। धन 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 नक्कारा बाजे, बिच्छू पर युद्धराज बिराजे, नक्कारे में डंक लगा है, महाबली का नक्कारा है, बिच्छू पर उल्लू बैठेगा, डंक पे चढ़ के राज करेगा। हमीद उसकी तरफ हैरत से देखने लगा। क्यों इस तरह क्या देख रहे हो? आप मुझे उल्लू क्यों समझने लगे हैं? महज इसलिए कि हम लोग 8वें उल्लू के मेहमान हैं। क्या तुम मुझसे किसी पागलपन की तवक्को रखने लगे हो? आपका क्या भरोसा? मैं तो खुद ही को पागल समझने पे मजबूर हो गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, वैसे मैं बताऊँ, ये अशार मुझे शकीला ने दिए। ओह, अच्छा ये बताओ, क्या तुम इसका कुछ मतलब समझे? इसकी ज़रूरत तो मैं समझता नहीं, अलबत्ता ज़बानी याद करने की कोशिश करूँगा, और जब मेरे बच्चे इस काबिल हो जाएंगे तो उन्हें भी याद कराऊँगा और उन्हें वसीयत कर जाऊँगा कि वो अपने बच्चों को याद करा दें। मेरा ख्याल है कि आप इससे अच्छे अशार कभी ज़िंदगी में नहीं कह सकते। फरीदी ने कोई जवाब देने के बजाय मुस्कुराता रहा। इस दिलचस्प दास्तान का 8वां पार्ट बेतुके अशार यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आप अभी तक हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हुए हमारा चैनल मत जाइए, और अगर आपको हमारा अंदाज़े बयान थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।